سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال في مقام آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت اور محبت کے ساتھ سبھی درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و مکرم حضرات علماء کرام اور جانشین حضرت غنی پوری صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، حضرت الحاج برہان الحق صاحب اور برادران اسلام واجب الاحترام محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آپ حضرات صبح سے لے کر اب تک مختلف گوشوں پر علماء کرام کے بیانات سماعت فرماتے رہے، سنتے رہے. اب وقت بالکل قریب ہے، نماز عصر کا وقت بھی قریب ہے اور آپ حضرات تھک بھی چکے ہیں. اس لیے بس ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا. یہ جلسہ جو آج یہاں بلایا گیا مدرسہ نور الحرمین میں، یہ قرآن پاک کی مناسبت سے ہے. قرآن پاک یہ وہ عظیم کتاب ہے جو صرف کتاب ہی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو سامنے والے کو عاجز کر دے. تو قرآن پاک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، نبی گیا اس کے ساتھ معجزہ بھی چلا گیا، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے بے شمار معجزات ہیں. ان میں سے ایک معجزہ قرآن پاک ہے جو زندہ و جاوید آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ معجزہ ہے. اس کی کوئی مثال پیش نہ کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. دوسری طرف قرآن پاک یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا قانون ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے. دل کی بیماری کیا ہے؟ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دوسروں کو دیکھ کر جلنا، دوسروں کے لیے بری تمنائیں کرنا، یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہیں. ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن پاک کے اندر ہے. شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ سرچشمہ ہدایت ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن پاک سمجھا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں: اذا قرئ القرآن فاستمعوا
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو کان لگا کر اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ. لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. میرے ایمانی بھائیوں یہ مدارس اسلامیہ جہاں پر یہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم جب لوگ راتوں کو گناہ کر کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کا عذاب اترنے والا ہوتا ہے، اس وقت یہ معصوم بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معصوم بچے صبح کو اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں، وضو کر کے قرآن اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس وقت پھر اپنی معصوم زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہاں سے تو قرآن کی آواز آ رہی ہے، ان لوگوں پر کیسے عذاب بھیجا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا قرآن کی آواز آ رہی ہے، آ جاؤ واپس، عذاب رک جاتا ہے. ان مدارس میں یہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب یہ قرآن کس کو ملے گا، کس کو نصیب ہوگا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. کس کو؟ جس پر اللہ کا فضل ہوگا، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی، اس کو قرآن پاک ملے گا. اور جس کو قرآن پاک پڑھنا نصیب ہو گیا، چاہے ناظرہ پڑھنا نصیب ہوا یا حفظ اس کو نصیب ہو گیا یا قرآن کا ترجمہ اس کو نصیب ہو گیا، قرآن پر عمل اس کو نصیب ہو گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہے. اس سے بڑا کوئی خوش قسمت ہے نہیں. اور اسے حکم ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسے چاہیے کہ وہ اسی پر خوشی کا اظہار کرے. آپ کے یہ مدرسہ نور الحرمین جس کا ابھی آپ حضرات دل کھول کر تعاون فرما رہے تھے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اس چھوٹے سے پودے نے پھل دینا شروع کر دیا اور الحمدللہ ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا. آج ابھی اس کی دستار بندی کی جائے گی. ہمارے سامنے یہ معمولی سی بات ہے کہ حفظ کر لیا جی، پھر کیا کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی IAS بنا ہوتا، KS ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، اس پر ہم خوشی ظاہر کرتے، خوشیاں مناتے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. نہیں میرے ایمانی بھائیوں، آج ہمارے سامنے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن جس بچے نے اللہ کے قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یہ بچہ اس لائن میں لگ گیا ہے جس لائن میں سب سے پہلے نمبر پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لائن میں پیچھے یہ بچہ بھی کھڑا ہو گیا. سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے جی؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت تک جتنے حافظ بنیں گے سب اسی لائن میں لگیں گے جس میں سب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، مبارک ہے اس بچے کے والدین کے لیے، اس کے خاندان والوں کے لیے، اور اسی طریقے سے جو مدرسے کے معاونین ہیں، مدرسے کو قائم کرنے والے، ان کے لیے. اور سب سے بڑی مبارکبادی اس پورے اہل علاقہ کے لیے ہے کہ جن کا یہ چھوٹا سا پودا اب پھل دینے لگ گیا ہے. اللہ اس سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آگے اللہ فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں. لوگ کس چیز کو جمع کر رہے ہیں جی؟ کس کو؟ روپے پیسے، اسی کو جمع کرنے میں لگے ہیں. وہ سب چیزیں ختم ہونے والی اور قرآن پاک باقی رہنے والا ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے. یہ عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن میرے ایمانی بھائیوں آج افسوس کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے. یہاں الحمدللہ کچھ ماحول نظر آ رہا ہے، اور یہ ماحول یہ اس مرد قلندر کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے کہ جو یہاں آ کر بیٹھا اور جو راتوں کو اٹھ کے پورے علاقے کے لیے، پوری ریاست کے لیے، ملک کے لیے دعائیں کرتا رہا اور آنسو بہاتا رہا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ یہاں پر یہ ساری رونق دیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ یہاں لوگوں کا یہ ماحول جو دینے کا ماحول ہے، یہ بھی انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. الحاج مرحوم غلام قادر غنی پوری صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جو میرے شیخ رہے، میرے استاذ،
تقریباً 17 سال تک میں ان کی تربیت میں رہا. ان کا بڑا احسان ہے مجھ پر اور اس پورے علاقے پر، بڑا احسان کہ آج یہ یہاں پر مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، مکاتب کا جال بچھا ہوا ہے. یہ انہی کی محنتوں اور کاوشوں کا اور ان کے ساتھ چلنے والوں کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جس مشن نبوی کو لے کر وہ چل رہے تھے اللہ اس کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، چندہ تو ہم دے رہے ہیں، جلسے میں بھی آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں. قرآن سے ہم دور ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج صبح آپ نے اٹھنے کے بعد صبح سے لے کر اب تک کس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کس نے قرآن کو کھولا، کس نے اس کو پڑھا، کس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے لگتا ہے کہ چند ایک ہاتھ اٹھیں گے، باقی سب کے ہاتھ نیچے ہی ہوں گے. اب خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ. یہ کتاب ہدایت اللہ نے ہمیں دی، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آج قرآن کی مناسبت سے جلسہ تھا، اتنی تعداد میں یہاں لوگ ہوتے کہ کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نظر نہیں آتی، لیکن وہی آئے جن کو اللہ نے بلایا، اور بہت سارے اپنے گھروں میں ہی رہے. ایسی جگہوں میں وہی آتے ہیں جن کو اللہ بلاتا ہے، جن کے دل میں کچھ درد ہوتا ہے ان کو اللہ بلاتا ہے. او درد والے لوگوں، اب میں آپ سے آج درخواست کرتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، خدا را قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیجئے، صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیجئے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. قرآن کے حقوق ہیں ہمارے ذمے، اگر ان حقوق کو ادا کریں گے تو ٹھیک ہے، تو بیڑا پار ہو جائے گا. اگر نہیں ادا کیا تو پھر قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اور کیسے پکڑے جائیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے. لیکن کون سا مقدمہ دائر کریں گے؟ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کی تفسیر ہے فیض المنان، جو گوجری زبان میں ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ آ جائے گا. اللہ جلدی اس کو منظر عام پر لائے. انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ مقدمہ دائر نہیں کریں گے کہ ان لوگوں نے میری کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی، یہ مقدمہ دائر نہیں کریں گے. میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، یہ مقدمہ دائر نہیں کریں گے. میرے اوپر انہوں نے کوڑا کرکٹ ڈالا تھا، یہ مقدمہ دائر نہیں کریں گے. میری سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے انہوں نے کر دیے تھے، یہ مقدمہ دائر نہیں کریں گے. میری بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرایا تھا، جس سے اسقاط حمل ہو گیا اور زخم لگا، پھر اسی زخم کی وجہ سے وہ دنیا سے چلی گئی ہے. یہ مقدمہ دائر نہیں کریں گے. یہ مقدمہ دائر نہیں کریں گے کہ میرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امت نے ذبح کر دیا، ان کو شہید کر دیا. یہ مقدمہ دائر نہیں کریں گے. اگر کوئی مقدمہ دائر کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. عزیز علیہ ما عنتم کہ کسی مومن کو کانٹا چبھ جائے نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے، نبی کا دل تڑپ اٹھتا ہے اگر کسی مومن کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بڑے لالچی ہیں. لالچی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ نہیں، بلکہ ان کو ایک لالچ ہے، میرا ایک ایک امتی وہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے.
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک رات آ کر میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہیں آئی، کچھ دیر کے بعد اٹھ کے چل دیے۔ میں بھی نکلی کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں راستے کی خوشبو سے اندازہ لگاتی ہوئی چلی تو میں دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع کے ایک کنارے پر ہیں اور وہاں پر آپ سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد کے لیے اس طرح روتا ہو؟ کوئی ماں ہے جو اپنی اولاد کے لیے اس طرح روئے جس طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر روتے ہیں؟ اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ میدان محشر میں جس وقت نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اگر کسی کی زبان پر اپنے علاوہ دوسرے کے غم اور فکر ہوگی، وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو وہاں پر بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میدان محشر میں میری سفارش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں کروں گا سفارش۔ پوچھنے لگے اگر میں آپ کو تلاش کروں وہاں تو کہاں ڈھونڈوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہوگا حوض کوثر پر آ جانا، جب میری امت قبروں سے پیاسی نکل کر آئے گی میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا، جام کوثر پیش کروں گا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عرض کیا اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جہاں میزان عمل ہوگا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پر ہوں گا اور اپنی امت کے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں گا اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں گا اے اللہ میری امت کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔ وہاں ڈھونڈنا۔ عرض کیا اگر وہاں ملاقات نہ ہو پھر؟ آپ نے فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، جہاں لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے اور میں وہاں پر اللہ سے دعا کر رہا ہوں گا یا رب سلم یا رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لگا دے۔ ہے کوئی ایسا باپ جو اپنی اولاد کے لیے اتنا فکر مند ہو؟ ہے جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو پھر جواب دیں۔ ہے کوئی جی؟ زور سے ذرا بولیں۔ کوئی ہے باپ جو اپنی اولاد کے لیے اتنا فکر مند ہو؟ آج ہمیں فکر ہے کس کی؟ ڈگریوں کی، فکر ہے ان کے مکانوں کی، فکر ہے ان کی گاڑیوں کی، لیکن وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں یہ فکر ہمیں نہیں ہے۔ یہ فکر تھی کس کو؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں بھی بھولیں گے نہیں، اتنا پیار کرنے والا نبی وہ قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گا کس کے خلاف؟ جنہوں نے قرآن کو بولے آگے، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ ہی مقدمہ دائر کریں گے بتائیے پھر کوئی اور در ہوگا جہاں پہ جا سکیں، جہاں سے کچھ سفارش طلب کر سکیں؟ نہیں۔ تو اس لیے میرے ایمانی بھائیوں آج قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ جنہوں نے پڑھا ہے روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، کریں گے انشاءاللہ؟ جو کرے گا قرآن کی تلاوت روزانہ ہاتھ اٹھا کے بتائے، وعدہ کریں انشاءاللہ قرآن کو کھولیں گے، بولیں انشاءاللہ قرآن کو کھولیں گے، انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، عمر بڑی ہو گئی اب سیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ کم سے کم قرآن کو کھولیں، اس کی سطروں پر انگلیاں ہی پھیرتے جائیں اور کہیں اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے۔ امید ہے اللہ اس پر بھی بخشش کرے۔ تو پہلا حق قرآن پاک کا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو انشاءاللہ کریں گے تلاوت؟ انشاءاللہ کریں گے۔ زور سے بولے تاکہ یہ در و دیوار بھی گواہ رہیں اور قیامت کے دن گواہی دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ نور الحرمین کے جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اللہ سے مانگے بھی اللہ ہم کو توفیق دے دے۔
کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا حق ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ اس میں میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ جب یہ زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس میں ہے کیا، تو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ترجمے والا قرآن پاک لیں گے، روزانہ اگر ایک ایک رکوع ہی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت ہوگا۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا حق ہے قرآن پاک کا کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ جو قرآن میں اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کریں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ چوتھا حق ہے قرآن پاک کا دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ خود پڑھ لیا، سمجھ لیا، عمل کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں، بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے۔ کتنے حق ہو گئے جی؟ 4 حق ہو گئے۔ پہلا کیا ہے؟ زور سے بولے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اردو میں بول رہا ہوں، کسی اور زبان میں تو نہیں بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا حق کیا ہے جی؟ تلاوت۔ دوسرا حق سمجھنا، اور تیسرا حق عمل کرنا۔ چوتھا حق دوسروں تک پہنچانا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ اب ایمان کو بچا کے دنیا سے لے جانا یہ بھی ایک عمل ہے۔ اگر ایمان پر محنت ہوتی رہے گی تو ایمان ہمارے ساتھ دنیا سے جائے گا، ایمان پر موت آئے گی اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ایمان کو بچانے کے لیے 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے جی؟ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4۔ پہلا کام ہے 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ بتائیں کون کون نمازوں کی پابندی کرے گا؟ یہ کچھ ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ نہیں پڑھیں گے نماز ہیں جی؟ سب ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں گے وہ بھی نمازوں کی پابندی کریں گے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ دوسرا کام ایمان کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان مدارس کے ساتھ جوڑ دیں، علماء کے ساتھ جوڑیں، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑیں۔ کبھی اپنے بچوں کو لائیں، مدرسے کے بچوں کے ساتھ ان کی ملاقات کروائیں، علماء کے پاس لائیں، ان سے دعائیں کرائیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے پاس لائیں، بچوں کے لیے دعا بھی کرائیں اور بچوں کو ان کے ساتھ جوڑیں، اور اپنے آپ کو مدرسوں کے ساتھ وابستہ کر لے، مدرسوں کا تعاون کرے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر یہ مدرسے نہیں ہوتے آج ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں اور پگڑیاں نظر نہیں آتی، آج ہمارے چہروں پر داڑیاں نہیں ہوتی، آج معلوم نہیں ہم کہاں ہوتے، کس گندی نالی میں پڑے ہوئے ہوتے، کہاں پر جا کر گھنٹی بجا رہے ہوتے، کسی درخت کے سامنے جھک رہے ہوتے، کہیں گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے اگر یہ مدارس نہیں ہوتے۔ ان مدارس کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ، تو ان مدارس کے ساتھ جڑ جائیں، ان کا تعاون کریں۔ الحمدللہ آپ نے یہاں پر ایک لمبی فہرست میں نام لکھوائے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے جان مال میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تعاون کریں، اگر ہم تعاون کریں گے ہماری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر ہم نے تعاون نہیں کیا ہماری محرومی ہے۔ مدرسہ چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا، ہم نہیں کریں گے اللہ کسی اور کو بھیج دے گا۔ آج گھر میں 5 بچے ہوتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے کہاں سے کھلاؤں گا، کیسے کیا ہوگا۔ مدرسوں میں کسی مدرسے میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ایک وقت میں کھانا ملا اور دوسرے میں نہ ملا ہو۔ اللہ کھلا رہا ہے۔ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ ہمارا ادارہ ہے جامعہ مرکز المعارف، الحمدللہ اس وقت تقریباً 800 کے قریب بچے ہیں جو مقیم ہیں یہاں پر۔ یہ بڑا ادارہ ہے بنیات العلوم، یہاں بھی بڑی تعداد میں بچے موجود ہیں، لیکن سب کو مل رہا ہے کھانا، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے بھروسے پر چلتے ہیں، لیکن ہمارا کچھ اس میں لگ جائے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر ہم دور رہے ہمارے لیے محرومی کی بات ہوگی۔ پیسہ تو خرچ ہو جائے گا، یہاں نہیں ہوگا تو کسی اور جگہ خرچ ہو جائے گا۔
جیسے کہ مولانا رمضان صاحب بتا رہے تھے، ادھر نہیں دیں گے تو کہیں ہاسپٹل میں دینا پڑے گا، کسی اور جگہ دینا پڑے گا، کہیں اور لگے گا، لیکن لگے گا، اپنے پاس رہے گا نہیں۔ ما عندکم ینفاد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے خزانے میں جمع کر دے وہ باقی رہنے والا۔ تو دوسرا کام ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو مدرسوں کے ساتھ جوڑنا۔ پہلا کیا تھا جی؟ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سنتے سنتے آپ بالکل سننی ہوگی جی۔ پہلے نمبر پر کیا؟ پانچوں نمازوں کی پابندی۔ دوسرے نمبر پر مدارس کے ساتھ جڑ جانا، وابستہ ہونا۔ تیسرے نمبر پر یہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ تکبر اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ گیا، پھر جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا ہے۔ متکبرین کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے۔ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے تو تکبر کرنے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ عاجزی ہو۔ عاجزی کا مطلب کیا؟ دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھے، اپنے کو سب سے کمتر سمجھے۔ دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر تکبر آ گیا پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے اور پھر اللہ ایمان بھی چھین لیتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچانا۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ کیا کریں؟ روزانہ 5-10 منٹ نکالیں، ہم اس میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، بخشش مانگیں، آنسو بہائیں اس کے سامنے۔ یہ توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ ورنہ جب گناہوں کے داغ لگنا شروع ہوتے ہیں دل پر تو پھر دل کبھی سیاہ ہو جاتا ہے اور ایمان نکل جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، گناہ سب سے سرزد ہوتے ہیں۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم توبہ اور استغفار بھی کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ کتنے کام ہو گئے ایمان کو بچانے کے لیے؟ 4۔ نمبر 1 نمازوں کی پابندی، نمبر 2 مدارس کے ساتھ جڑ جانا، نمبر 3 عاجزی پیدا کرنا، تکبر سے بچنا، اور نمبر 4 توبہ اور استغفار کرنا۔ بس یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ اور پہلے 4 قرآن پاک کے حق بتائے، وہ بھی دہرانے ایک مرتبہ۔ پہلا حق قرآن کا تلاوت، دوسرا سمجھنا، نمبر 3 عمل کرنا، نمبر 4 دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ کریں گے یہ 8 باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔